8 شوال یوم انہدام جنت البقیع۔ یاد رکھیں جو اولیاء اللہ اور صالحین کے مزارات کی تعمیر کو بدعت و شرک کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سورہ مبارکہ کہف کو پڑھیں۔ اس وقت کی قوم کے لوگ جو اللہ کے پیغام کی حقیقت کو جان چکے تھے اور صاحب معرفت تھے، ان کے الفاظ کو قرآن حکیم نقل کر رہا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف کی قبروں پر، قبروں کے اوپر، علیہم، قبروں کے اوپر ہم مسجد تعمیر کریں گے اور ایک عمارت تعمیر کریں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ حق ہے جو ہم تمہاری طرف بیان کر رہے ہیں۔ یعنی صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنا، مزار تعمیر کرنا، قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے۔ اصحاب کہف جس غار میں مدفون تھے وہ تو شہر سے بہت دور جگہ تھی، لیکن ان کی قبروں پر مسجد کی تعمیر کی بات کر کے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی، صالحین کی قبروں پر لوگوں کی آمد و رفت ہونا چاہیے۔ سورہ کہف کی 21ویں آیت مبارکہ سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر مزار تعمیر کرنا، عمارت تعمیر کرنا، روضہ تعمیر کرنا، یہ عین قرآن ہے۔ اور دوسری بات، اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت پر جانے کا بھی جواز قرآن ثابت کر رہا ہے۔ یہاں پر اب امت مسلمہ سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی قبروں پر تو مسجد اور عمارت تعمیر کرنا عین قرآن ہو، اور جنت البقیع میں جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رسالت کا ٹکڑا ہیں، جن کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، ان کی قبر اطہر پر روضہ تعمیر کرنا، مزار تعمیر کرنا بدعت و شرک کیسے ہو جائے گا؟ یاد رکھیں، ائمہ معصومین علیہم السلام کے مزارات کی تعمیر اور ان کی قبور سے توسل کرنا اسلام کے مسلمات میں سے ہے اور قرآن حکیم کے عین مطابق ہے، اور جو اس کو بدعت و شرک کہتا ہے وہ در حقیقت قرآن حکیم کے خلاف بات کرتا ہے۔